بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منقول ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ تو فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی اور جواب میں کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا ترجمہ، وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے۔ سورہ بقرہ کی ہی دوسری آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اس طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے، سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔ وما تکتمون سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑائی اور افضلیت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن حبیر، مجاہد، صدی، ضحاک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور وما کنتم تکتمون سے مراد یہ بھی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اور شرف و مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملائے اعلیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا۔ سورہ الاعراف کی 11-12 آیت میں حضرت امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیش، تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کر کے اولاد و آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ و عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، دور ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنون میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا،
کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن حوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس کی یاد، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سچ بات ہے، اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کرا دیا ہے، اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں سے بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت، ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ آج کا دوسرا موضوع ہے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حوا علیہ السلام نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کا معنی: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا اے آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں فرماتا ہے خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔